السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ جہاں بھی رہیے ہنستے مسکراتے رہیے، دوسروں میں خوشیاں بانٹیے تو آپ کا مقدر بھی خوشیاں ہوں گی۔ بہت اچھی سی ویڈیو ہمیشہ کی طرح کوشش، اور امید کرتی ہوں آپ کو لاسٹ ویڈیو کی طرح یہ بھی اچھی لگے گی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ہم بچوں کو کیوں مارتے ہیں بلا وجہ، یا ان کا قصور ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ ہم بچوں کو آخر مارتے کیوں ہیں، یا مار کر بات منوانا کیوں اہم سمجھتے ہیں۔ یہ جی ولاگ جون سا ہے وہ ہے ڈاکٹر وزٹ کا۔ وہاں میں جس دن ڈاکٹر پہ گئی ہوں تو آپ سب کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بیماری دی ہے، بٹ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے انہی کو تکلیف دیتا ہے، اور پھر تکلیف دینے کے بعد ظاہر ہے اس کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ تو بے شک صبر سے جو وقت گزر جائے وہ الحمدللہ، اور کوئی بات نہیں، جس نے بیماری دی ہے وہ اس کو ٹالے گا بھی، اور اس کا علاج بھی خود ہی کرے گا۔ تو اس کے لیے تو میں سورہ رحمان 3 ٹائم سن رہی ہوں بہت دل سے، اور اس کا پانی دم کر کے پینے سے کہتے ہیں 7 دن تک ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی جو آفت ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس چیز سے نکل جاؤں گی، اور رپورٹس میری آنی ہے 21 کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے بہتر آئے، نہ بھی آئیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ خیر، آپ کی جو آج کی ویڈیو ہے، جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، یہاں 6 وجوہات دی گئی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو کیوں مارتے ہیں۔ تناؤ یا مایوسی، والدین اکثر کام، مالی مسائل یا ذاتی مشکلات سے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ جب وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنا جو سا غصہ ہے وہ بچوں پر نکالتے ہیں۔ ان شارٹ یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور چڑچڑاپن ہوتا ہے تو وہ ہم بچوں کے اوپر اپنی حکمرانی کو شو کرنے کے لیے ان کو مار کر جو سا اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ ثقافتی یا روایتی عقائد، بعض ثقافتوں میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مار کر ہی بات منوائی جا سکتی ہے۔ بچوں کو 2 لگاؤ گے تو وہ سمجھیں گے، بچوں کو دو گے ان کے منہ پر تو وہ سمجھیں گے، وہ سنیں گے، ورنہ انہوں نے کہاں سننا ہے۔ تو یہ جون سی ایک چیز ہے یہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تو یہ ٹوٹلی آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہاں، ایٹ اے ٹائم بچے کو ماریں تو وہ بات مان لیتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوف، ایک ڈر، ایک سہما پن، اور ایک کہہ لیں کہ یا تو وہ بہت زیادہ سہم جائے گا یا وہ بہت زیادہ اینگری ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گا۔ بچوں کی جو پرورش ہے اس کی مہارت کی آپ کو کمی ہوتی ہے، مطلب کہ کہہ لیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو کیسے برنگنگ اپ کرنا ہے، ان کو بڑا کیسے کرنا ہے، ان کو کس طرح سے ماحول دینا ہے۔ یا کہنے کچھ والدین کو بچوں کی تربیت کے متبادل طریقے معلوم نہیں ہوتے۔ کہنے کی بات ہے کہ جی انہیں نہیں پتہ ہوتا اور کس طریقے سے وہ ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ ان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں یا ان سے بات منوا سکتے ہیں، تو وہ انہیں مار کر جون سا ہے ان سے بات منواتے ہیں۔ اس کا جون سا امپیکٹ ہے وہ ان کی پوری لائف پر پڑتا ہے۔ تو یہ چیز آپ اپنے اندر سے ختم کر دیجئے۔ اپنے بچپن کا اثر، جیسے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین نے ان کو بچپن میں مارا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایسی ہی ڈیلنگ کی ہوتی ہے کہ غصے سے، مار پیٹ سے ان سے باتیں منوائی ہوتی ہیں، تو وہ اسی چیز کو آگے امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی چیز کی آگے جون سی ہے کہہ لیں کہ دوبارہ اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جو کہ بہت غلط چیز ہے، اور انہیں اب یہ چیز بدل دینی چاہیے۔ جذبات پر قابو نہ ہونا، جب بچے غلط کام کرتے ہیں یا خطرناک حرکتیں کرتے ہیں تو والدین اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور مارنے جیسا فوری رد عمل دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے جو ان سے ایموشنز ہیں ان پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ بچے کی کسی بھی حرکت پر فوراً غصہ کرتے ہیں، فوراً ایکشن پر ریئیکشن دے دیتے ہیں، جس کا بہت غلط جو ان سا نتیجہ نکلتا ہے۔ بچے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ شاؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ بات کرنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔
اچھا، فوری نتائج کی توقع۔ کچھ والدین سمجھتے ہیں کہ جسمانی سزا فوراً عادات پیدا کرتی ہے، اسے برے رویے کو روکنے کا مؤثر قلیل مدتی حل سمجھتے ہیں، بغیر اس کے طویل مدتی منفی اثرات کو سمجھیں۔ اچھا، اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ فوراً اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں مار کر آپ اپنی بات منوا لیتے ہیں ایٹ اے ٹائم، بٹ ان کا اثر جون سا ہے وہ کافی لانگ ٹرمز ہوتا ہے۔ وہ بڑے ہو کر ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہیں اور دلوں میں نفرت ان کے پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دور ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس سے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ماری جاؤ اور ان کے دل میں کچھ برا نہیں آتا، یہ چیز نہیں ہے، بچے کا جون سا دل ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جسمانی سزا بچوں کی ذہنی اور جذباتی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے، جس سے ان میں بے چینی، جارحیت یا خود اعتمادی کی کمی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچے کو خود پہ ٹرسٹ نہیں رہتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، مجھے غلطی پر مار پڑے گی اور میں ایسا کرتا ہوں تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اچھا، بچوں کے غصے کو کنٹرول کرنے کے 3 مؤثر طریقے کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پرسکون گفتگو اور سننے کی عادت۔ بچوں کو جب بچہ غصے میں ہو تو اس کے جذبات کو نظر انداز نہیں کریں، بلکہ اسے پرسکون ہو کر سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں غصے میں ہے۔ بچے کو یہ احساس دلانا کہ آپ ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، ان کے غصے کو کم کر سکتا ہے۔ مثبت رویے کی تربیت، ٹیچنگ پازیٹیو بیہیویئر۔ بچوں کو غصے کے اظہار کا مثبت طریقہ سکھائیں، جیسے کہ سانس لینے کی مشقیں، اپنے خیالات کو الفاظ میں بیان کرنا یا کوئی دوسرا آرام دہ سرگرمی کرنا۔ انہیں یہ سمجھائیں کہ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اس کا درست اظہار ضروری ہے۔ غصے کے اسباب کو سمجھنا، آئیڈینٹیفائنگ ٹریگرز۔ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی چیزیں یا حالات بچے کے غصے کا سبب بن سکتے ہیں، اس کے بعد ان عوامل کو کم کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جب غصے میں ہوتا ہے، کوئی بڑا بھی غصے میں ہوتا ہے تو اس سے کوئی بات سمجھاتا ہے، کوئی بھی پوائنٹ سمجھاتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھتے، وہ ہمیشہ جون سا ہے ان چیزوں کو ڈینائی کریں گے کہ ایسا نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، تم بالکل ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ لیکن ہاں، جیسے ہی غصہ کم ہوتا ہے پھر آپ ان پوائنٹس کو سمجھائیں تو اسے کچھ سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ ہاں یار میں وہاں غلط تھی۔ ایسے ہی آپ اپنے بچے کے ساتھ کریں، جب بچہ غصے میں ہو تو اسے مت ڈانٹیں، اس کے رونا یا زیادہ شاؤٹ کرنے کے اوپر آپ زیادہ نظر نہ ڈالیں، اسے اگنور کریں اس ٹائم پہ، بٹ ہاں دکھائیں بھی نہ، شو بھی نہ کریں کہ آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، لیکن اسے تھوڑی سی جون سی ہے وہ کم اہمیت دیں اس ٹائم پہ، تو وہ خود ہی جون سا ہے وہ چپ کر جائے گا۔ اگر آپ اسے زیادہ اہمیت دیں گے، ہائے میرا بچہ کیوں اتنا رو رہا ہے، یا تجھے کیا مسئلہ ہے تو کیوں اتنا رو رہا ہے، تو وہ جون سا زیادہ شاؤٹ کرے گا، اسے پتہ ہوگا سب میری طرف ہی متوجہ ہیں، تو وہ اور توجہ لے گا۔ لیکن اگر آپ جیسے ہی بچے کا غصہ ٹھنڈا ہو اسے بتائیں کہ بیٹے آپ نے ایسے کیا تھا، وہ آپ کو تب نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں تھا، تو اس لیے آپ کی بات نہیں مانی گئی تھی، تو بچے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ہاں، جب بچہ رات کو آپ کے ساتھ آرام سے لیٹے یا سونے کے لیے تیار ہو تو وہ اس ٹائم ریلیکس مائنڈ میں ہوتا ہے، تب آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹے آپ نے یہ جو بات دن میں کی تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، آپ سوچو ذرا کیا وہ غلط نہیں تھی، تو بچہ خود ہی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، ہاں ماما میں نے ایسے کیا تھا، سوری، وہ سوری بھی کہہ دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ بہت آسان طریقے ہیں جس سے بچے کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ہوپ فل آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو شیئر کر دیجیے گا، لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے چینل کو بھی، اور ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، اور پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرے ٹیسٹ اچھے آئیں اور جو بھی ہے وہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بس ساتھ دیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔